اچھا، مولی سے ریلیٹڈ کافی لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں. آج ہم نے سوچا انہی سوالات کو حل کریں گے. مولی کے پراٹھے ہوں یا کچی مولی ہو یا بالکل وہ جو چھوٹی چھوٹی بیبی مولیز ہوتی ہیں جس کو میں کہتی ہوں، وہ اگر آپ نے کھانی ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں. آج طب نبوی کی نظر سے اس پہ ایک نگاہ ڈالیں گے اور یقیناً ہماری رہنمائی کرنے کے لیے آغا عباس صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے سر؟ اللہ کا بڑا کرم. سر، مولی، گاجر مولی کا تو ذکر ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے. پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ کیا اگر ہم نے کچی کھانی ہے سیلڈ کے طور پہ، تو کچھ لوگ کہتے ہیں مولی کبھی اکیلے نہ کھائے، خالی نہ کھائے، اس کے ساتھ گاجر کے ساتھ اس کو کھانا زیادہ بہتر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل کچی مولی بالکل اکیلے نہیں کھانا چاہیے، اس کے ساتھ گاجر کا استعمال کریں. اور مولی جب بھی کھائیں، مولی کے اوپر اس کے پتے ضرور کھائیں. اچھا. کیونکہ اس کے مولی کو بھی ہضم کرنے کے لیے، مولی کھانا ہضم کرتی ہے، بہترین ہاضم ہے، بہت تیز ہاضمہ کر دیتی ہے، لیکن مولی کو بھی ہضم کرنے کے لیے اس پر ایک چیز چاہیے جو اس کے پتے ہیں. اس کے پتے بڑے کام کرتے ہیں. اچھا، سردیوں میں جو یہ مولی آتی ہے، پورے سال آ رہی ہے آج کل تو پہاڑی علاقوں میں، لیکن سردیوں میں جو مولی آتی ہے اور اس کا استعمال بہت لوگ زیادہ کرتے ہیں. اس کی وجہ ایک بہت ہی اہم ہے، اور آپ کے شو پہ ہمیشہ خاص الخاص بات کی جاتی ہے، اور آپ کا شو کی مقبولیت کی وجہ بھی یہی ہے طب نبوی سیگمنٹ کی، کہ آپ سوال ماشاءاللہ بہت اچھا کرتی ہیں اور اس کا جواب بھی آؤٹ اسٹینڈنگ لوگوں کو ملتا ہے. ایک خاص معلومات ملتی ہے. وہ خاص معلومات یہ ہے کہ اگر یہ سفید مولی کو کچا کاٹ کے ہم کھائیں گے تو اس سے بلغم نہیں بنتا. سردی کے سیزن میں لوگوں کو کھانسی اور بلغم کی شکایت ہوتی ہے، کف کی شکایت ہوتی ہے. بلغم کو بننے نہیں دیتی مولی. اور حکیم لقمان کا ایک نسخہ ہے کہ اگر کسی کو شدید کھانسی ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ سردیوں کے سیزن میں کھانسی ہوتی ہے، سردی کے سٹارٹ میں، مولی کا عرق نکال لیں، مولی کا رس نکال لیں. 2 چمچے صبح، 2 چمچے دوپہر، 2 چمچے شام. پہلے 2 چمچے سے کھانسی آپ کی رکنا شروع ہو جائے گی. اور پورے دن میں جو آپ نے 3 دفعہ 2 چمچے کر کے پیے، پہلے دن میں کھانسی سٹاپ ہو جاتی ہے. اگر شدید کھانسی ہوگی تو 2 دن لگیں گے. اچھا، اس کے علاوہ دیکھیے ایک اسی پہ سوال کہ اگر ہم نے مولی کا رس نکال کے رکھنا ہے، جیسے آپ نے جوسر میں اس کو نکال لیا، تو یہ کتنے دن تک رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، فریش 1 دن کے لیے بس وہ آپ نکال کے 1 دن فریج میں رکھ سکتے ہیں. جب پینا ہو تو فریج سے باہر نکال لیں، نارمل ٹیمپریچر. ہاں، 1 گھنٹے پہلے. اچھا، اور مولی کے تیل کی بھی ایک بات کر لیں. مولی کا جو تیل ہوتا ہے، سدرا، بڑا مانا جاتا ہے، بڑا اتھینٹک ہوتا ہے، بڑا کمال ہے اس کا. ایک جن بچیوں کے یا بچوں کے سر میں جوئیں ہوں، مولی کا تیل سر پہ لگانے سے 1 ہفتے کے اندر جوئیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں. 1 ہفتے میں اگر 3 مرتبہ بھی لگایا 1 دن کے وقفے سے تو جوئیں ختم ہوتی ہیں. مولی گوشت بڑا پاپولر ہے ہمارے ملک میں. مولی کے پراٹھے جیسے آپ نے کہا اور بڑے پاپولر ہیں مولی کے پراٹھے، لیکن زیادہ سبزیوں کو تلنا نہیں چاہیے. اس سے ان کی جو افادیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. زیادہ سبزیوں کو تلنا نہیں چاہیے. اچھا، مولی کا استعمال لوگ زیادہ تر دوپہر میں کریں. جن کو سانس کی تکلیف ہے، دمے کی تکلیف ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ دمہ ان کا ختم ہو جائے، دوپہر کے کھانے میں مولی کا استعمال اور اس کے پتوں کا استعمال کریں گے تو سانس کے مرض میں آرام آتا ہے. صحیح. یہ طب نبوی کی خاص ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اچھا، یہ جو بیبی مولی ہوتی ہے جو بیچاری اوپر سے لال ہے اینڈ اٹ لکس لائک اے لٹل اسٹرابری، اس کے کچھ الگ فائدے ہیں؟ جی، فائدے تو تقریباً سبھی کے ایک جیسے ہیں، لیکن کچھ ملکوں میں، اب جیسے بنگال کے اندر 16 مختلف kg کی بھی مولی دیکھی گئی ہے. مطلب بہت زیادہ ہے. اور اکثر جگہ پر 1 بالش کی مولیاں ہوتی ہیں، اکثر 2 فٹ کی مولیاں ہوتی ہیں، تو کہیں 3 فٹ کی مولی بھی نکل کے، تو اس طرح سے ہوتی. پوری دنیا میں الگ الگ ہے، لیکن افادیت چھوٹی ہو یا بڑی، مولی کی افادیت ہے. کن چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہاضمے کو تیز تو کرتی ہے، لیکن کئی لوگوں کا ہاضمہ اس سے اپسیٹ بھی ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں سوٹ نہیں کرتی مولی. تو کن چیزوں کا خیال رکھیں؟ دیکھیے، مولی اگر جن لوگوں کو سوٹ نہیں کرتی، سدرا ایک بڑی کام کی بات بتا رہا ہوں. کالا زیرہ جو ہوتا ہے، کالا زیرہ تھوڑا سا پاؤڈر فارم میں بنا لیں، اور کالے زیرے کے ساتھ کالی مرچی اور کالا زیرہ اور کالا نمک، یہ 3 چیزیں چھڑکیں اس پر. جن لوگوں کو مولی سوٹ نہیں کرتی، اور مولی کھانے کے بعد بہت سارے لوگ کتراتے کیوں ہیں مولی سے، ایک تو متعفن یعنی کہ تعفن ہوتا ہے ڈکاروں میں. وہ جو ڈکاریں آتی ہیں وہ ذرا بدبودار ڈکاریں آتی ہیں، تو لوگ گھبراتے ہیں، بولتے ہیں نہیں مولی کے بعد ڈکار. کالا زیرہ،
काला नमक काली मिर्च छिड़क के अगर आप खाएंगे तो मूली आपको सूट भी करेगी और वो जो डकारें आती हैं वो डकारें नहीं आएंगी। सही, बिल्कुल सही।